السلام علیکم دوستان، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستان عزیز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں۔ تو دوستان، گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں۔ یعنی لائک سبسکرائب وہی کرے گا جس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہوں گی، جن کو مزہ آ رہا ہوگا میری ویڈیوز کا۔ تو چلتے ہیں اپنے اس انتہائی دلچسپ واقعہ کی طرف، کہانی کی طرف، جس میں بہت بڑا راز ہے، جس میں بہت بڑا سبق ہے اور انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں واقعہ کو۔ موضوع ٹائٹل میں نے اوپر تھمبنیل میں دے دیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بچپن میں سکولوں میں ہم نے یہ کہانی پڑھی تھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ میں سے شاید چند ایک لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن بہت ہی سبق آموز کا۔ ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا ایک غریب آدمی جو ایک شہر سے بہت دور رہا کرتا تھا، یعنی ڈیرے پہ رہا کرتا تھا، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اس نے ایک دو اپنے بھینس گائے رکھی ہوئی تھی، ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس سے جو دودھ حاصل ہوتا تھا کچھ بیچتا تھا، کچھ گھر میں رکھ کے گھی تیار کرتا تھا، یعنی دیسی گھی بناتا تھا۔ اور 15-20 دن، مہینے کے بعد، 1.5 ماہ کے بعد جتنا وہ جمع ہو جاتا تھا، 1 کلو بن جاتا تھا، اس کو لے کے شہر آتا، شہر میں آ کے اس کو سیل کرتا، بیچتا، اور جو پیسے بنتے اس کے وہ سامان لے جاتا، اور اسی طرح اس کا اپنا گزارا چل رہا۔ تو اسی طرح اس کا یعنی روٹین میں وہ ایک ہی دکان پر آتا، وہاں سے سامان لیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آ کے اس نے پوچھا، بھائی دکاندار کو دیا گھی۔ دکاندار نے پوچھا کتنے ہے؟ کہتا ہے کلو ہے پورا۔ غور سے سنیے گا دوستوں، بات انتہائی دلچسپ ہے۔ اس نے گھی دیا اور وہ جو کلو کا بنتا تھا پیسے، سامان، سودا لیا، اس سے واپس چلا گیا۔ اب دکاندار نے وہ جو گھی تھا اس کا وزن کیا، تو وزن جو تھا اس کا وہ کم نکلا، مطلب 3 پاؤنڈ یا 3.5 پاؤنڈ نکلا۔ اس نے کہا اس نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی جب آتا تھا تو کم لے کے آتا تھا، جب اگلی بار آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو بزرگ انسان ہے، سفید ریش ہے تیری داڑھی، اور تو اس طرح کرتا ہے میرے ساتھ، یعنی اس طرح، یعنی کم گھی دے کر زیادہ سامان لے جاتا ہے۔ وہ 1 ماہ کے بعد جب وہ آیا تو اس بزرگ انسان سے اس نے کہا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے کم گھی دے کے پیسے زیادہ لے جاتا ہے یا سامان زیادہ لے جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہم اتنے غریب لوگ ہیں، ابھی سبق ہے، اس میں انتہائی سبق ہے، نتیجہ ہے اس میں۔ تو ہمارے پاس کہاں ترازو ہے کہ ہم جس پہ وزن کر کے یہ بتا سکیں، یا میں وزن کر کے لے آؤں، میرے پاس نہ ترازو ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے جو سامان لے جاتا ہوں اس میں 1 کلو چینی یا 1 کلو مطلب کوئی اور چیز ہے، تو میں وہ اس طرح کوئی ایک ترازو بناتا ہوں، ایک پہ رکھ کے اوپر کوئی چھڑی وغیرہ رکھی، تو ایک سائڈ پہ وہ آپ والا وزن رکھتا ہوں، دوسری سائڈ پہ وہ میں گھی رکھتا ہوں۔ جب برابر ہو جاتے ہیں لے کے آ جاتا۔
दुकानदार से कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास तो तराजू ही नहीं है, मेरे पास तो वो पैमाना ही नहीं है जिससे मैं वज़न करूं कि ये किलो हो गया है। जो आपने मुझे किलो बना कर दी होती है चीज़, यानी चीनी बना के दी है या साबुन किलो दिया है या नमक किलो दिया है, वही मैं उसके बराबर वज़न करता हूँ लेके आता। वो दुकानदार बहुत शर्मिंदा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कहा वाकई ये बात सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी बुजुर्ग नीयत साफ थी उसकी, वो जो घी देने आता था, लेकिन खुदा का फैसला है, यानी उस बुजुर्ग से उस दुकानदार के दिए हुए वजन के बराबर ही उससे वजन करवा रहा है। ये मकाफाते अमल है, यानी आप जिस तरह करोगे इस तरह आपको भरना पड़ेगा, इस दुनिया में ही देखना पड़ेगा। किसी के साथ आपने इंसाफ किया है तो उसके बदले आपको खुदा की रहमतों का नजूल होता रहे। किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो दुनिया में ही देख के जाओगे। दोस्तान, हमें इस बात पर यानी खुदा का फैसला अटल है, हमें इस पे यकीन करना होगा, हमें खुदा के कानून को मानना होगा। जैसा करोगे वैसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।